قاسم صاحب شکریہ بہت بہت. جی کوئکلی محمد قاسم صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ میں نے کافی ساری ڈیبیٹس آپ کی دیکھی ہیں اور جیسا کیسر بھائی بھی یہی بتا رہے تھے تو ان کو صرف ضد ہے, مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ بات, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں ان کے پاس تو مطلب ترس آتا ہے ان لوگوں پر, تو لاسٹ میں سوال کرتے ہیں کہ یہ بہتر ہے ایتھیزم کے لیے. تو ہم ایک مطلب جیسے کیسر بھائی نے ابھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹاپک رکھا تھا کہ کنونس نہیں ہونا تھی ایتھیزم. جی تو جب انہیں کوئی سوال نظر نہیں آتا ہے تو اس میں پھر بولتے ہیں کہ ہاں ایتھیزم میں نا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں جن وغیرہ نہیں ہوتے تو ہمیں ڈر نہیں لگتا. مطلب ان کے انٹلیکچوئل کی یہ مطلب ایک لیول دیکھیے آپ, وہ مجھے سمجھ آتا ہے. اور مجھے تھوڑا عاصم بھائی سے ایک میرا ایک سوال تھا. عاصم بھائی جی کوئکلی کر جو لیجیے آپ نے تاکہ دوسرے لوگوں سلیبری کو بھی موقع سسٹم کے مل جائے, اوپر جو جلدی کر لیں. جی جی میں بالکل میں کوئکلی بس جاتا ہوں. جی بس ایک تھوڑی سی درخواست تھی, آپ نے جو سلیبری سسٹم کے اوپر جو پی پی ٹی بنائی تھی وہ ایک بار پلیز میل کر دیجیے مجھے, تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. میں ایک بار میل ڈراپ کر دے رہا ہوں چیٹ میں, آپ پلیز کر دیجیے. جی میرا میل اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایک دفعہ مجھے میل کر دیں, پھر میں اس میں انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا. آپ کا میل دراصل میرے پاس نہیں ہے اس ٹائم, یا پھر آپ ایک بار کر اچھا دیجیے مجھے. ٹھیک ہے, آپ اپنا میل چھوڑ دیں, مجھے پرائیویٹ میں میل چھوڑ دیں, میں انشاءاللہ آپ کو. جی شکریہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عبداللہ صاحب. عامر اخ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم حضرت, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں. ایک دو باتیں ہیں ویسے جو کیسر بھائی کر رہے تھے. جی آپ ایڈ کر دیجئے پلیز. میں مختصراً کر دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب, آپ ہوں, کیسر بھائی ہوں, ہماری اسلامک اویکننگ ٹیم ہو, یا دیگر دوست جن کا ذکر چل رہا تھا, چلیں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی, یہ لوگ بیٹھے, کم بخت مجھے امیر خسرو کس وقت یاد آیا کہ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے, پیارے پی کو ہماری پتیاں, نہ انگ چائنا نہ نیند نینا, نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں. کم بخت ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی کوئی نہیں, ہمارا تو نام بھی کوئی نہیں لیتا. میں تو اس چیز میں ہوں کہ نہ کوئی ہمیں بلاتا ہے, نہ کوئی ہمارے پاس آتا ہے, نہ کوئی ہمیں مخاطب کرتا ہے. میں تو یہ چیز آپ آدم سیکر سے بہت اس کے چرچے بھکت لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ عیسائی ہے, تم لوگ ہندو ہو, ٹھیک ہے. تو آپ آدم سیکر سے گفتگو کر سکتے ہیں, یعنی اگر وہ چیلنج کرے آپ کو. جی چیلنج کرے, نام لے کے مخاطب کرے, آ جائے ہمارے پاس, مجھے ای میل کرے. میں نے 4 پروگرامز اس تناظر میں کیے ہیں, 3 ایسے کیے ہیں جس میں اس کے آرگومنٹس کو ایکسپوز کیا ہے, اور ایک باقاعدہ طور پر اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے حوالے سے کیا تھا, پریگننسی. وہ تو بلنڈر تھا بالکل اس کا. بالکل 5 گھنٹے کا میں نے پروگرام کیا, اس میں اس کو چیلنج دیا ہوا ہے. یہ بندہ اس کو ایکسیپٹ کرے, بات کرے اس چیز کے اوپر, تو میں حاضر ہوں سر, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. چلے بہت اچھا, رکیے گا آپ انشاءاللہ ابھی. جی عبداللہ صاحب. آپ کی آواز صحیح نہیں ہے, نیٹ پرابلم. جی THOR کس طریقے سے پرناؤنس کریں گے؟ السلام علیکم. اور ہیں یہ. اچھا جی سب میرا ایک کوسچن تھا. جی کیا اسلام میں پوسٹ مارٹم جائز ہے؟ مطلب وہ جو میڈیکل کے لیے جو اسٹوڈنٹ کو جو کاٹ پھاڑ کرنا ہوتا ہے. میں ایڈوائز کروں گا لوگوں کو کہ فقہی کویشچنز نہ کریں, چونکہ اس مقصد کے لیے نہیں کی جاتی ہے. موضوع سے متعلق رہیں, نہ موضوع سے متعلق رہیں, تو اوور آل جو ارتداد الحاد سے متعلق فکری موضوعات ہیں. لیکن آپ نے چونکہ پوچھا تو ضرورت کی وجہ سے, ضرورت اگر ہے میڈیکل پوسٹ مارٹم کرنے کی تو اس کی اجازت. اور ایک بات, آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس پہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مطلب باندی چاہے اور اس کے پاس مطلب پیسے نہیں ہو تو اسلامک اسٹیٹ ان کو پیسے دے گا. تو مطلب اس سے اچھا تو ایک بار بول ہی دیتے کہ کوئی باندی کا سسٹم ہی نہیں رہے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی چاہتا تو لوگ تو یہی چاہیں گے نا, جو مجھے غلام نہیں بنایا جائے. بات بالکل صحیح ہے, لیکن ظاہر ہے کہ باندی کا سسٹم اس لیے مکمل طور سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا 3 قسمیں تھیں, جو 2 قسمیں تھیں وہ تو ابالش ہو گئی ہیں. تیسری قسم اس لیے ابالش نہیں کی جا سکتی کہ کچھ دن تو اس کو سزا ملے نا, 2-4 گھنٹے تو ملے. یعنی یہ وہ عورت ہے کہ جس کا ہسبینڈ یا جو خود آپ کو اور آپ کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے, تو کوئی سزا نہیں ہوگی یا کوئی سزا ہونی بھی ٹھیک ہے. تو بس اس سزا کا احساس تو ہونا چاہیے. الگ بات ہے کہ اس کو ایک لگژری لائف دینے کا ایک ذریعہ ہے کہ جی اسٹیٹ اس کی رقم دے دے گا اور وہ مکاتبہ بن کر آزاد ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کو ایک پروسیجر سے گزرنا پڑے گا تاکہ اس کو یہ احساس تو ہو کہ وہ ایک سسٹم کے پابند ہے.
ایسا نہیں ہے کہ جس وقت چاہے وہ کسی کو مار دے اور اس کے بعد پھر آرام سے گھومتی پھرے. اور پروسیجر کیا ہے, مطلب اسٹیٹ کس کس کو دے گا روپے اور کس کو نہیں دے گا؟ ہاں نہیں دیکھیں, ایک تو بات یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ دے گا یا اسٹیٹ نہیں دے گا تو عام لوگ جو ہیں وہ دیں. وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مال تمہیں دیا ہے اس میں سے تم ان کو دو اگر یہ مکاتب بن جائیں اور اپنی آزادی خریدنا چاہیں. رہی بات اسٹیٹ کی, تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں, سورہ توبہ کے اندر ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین, اس کے اندر جو ہے وہ پھر رقاب کا لفظ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ دی جائے گی. تو زکوٰۃ کا جو 2.5% ہوتا ہے وہ چونکہ اسٹیٹ کلیکٹ کرتا ہے, اسلامک اسٹیٹ, تو اس کے پاس پھر وہ ان 8 مصارف کے اندر خرچ کرتا ہے کہ غریبوں کو دے گا, مفلسوں کو دے گا, مسافروں کو دے گا جو اپنے وطن سے دور ہیں, اور اسی میں سے اس پورے اس میں سے 1/8 جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرانے میں دیا جائے گا. مطلب جب تک اسٹیٹ کے پاس مال ہے تب تک وہ غلاموں کو آزاد کرے گا, اور جب مال ختم تب غلاموں نے مکاتبت کر لی ہے. تو مکاتب کا لفظ آپ ذہن میں رکھیے گا. مفتی صاحب میری ایک درخواست ہے کہ جو بھی کالر آ رہے ہیں, میں بنگالی ہوں, اگر بول دے. مفتی صاحب میری ایک درخواست ہے کہ جو بھی کالر آ رہے ہیں پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے. آئی تھنک کہ میں تھور بھائی سے بات کر چکا ہوں پرسنلی, اور دا ایتھیسٹ کے نام سے ایک دفعہ آئے تھے. نہیں, میں الگ ہوں, میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے, مجھے مشابہت لگی اس سے بہت زیادہ, لیکن آپ پوزیشن کلیئر کر دیں کہ آپ مسلم ہیں یا نان. میں مسلم ہوں, مسلمان ہیں. تو بہرحال آپ کی بات ہو گئی ہے, ابھی کالرز ہیں, آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اسٹیٹ مدد کرے گا, کیسے نہیں کرے گا. اگر اسٹیٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, عام لوگوں کے پاس پیسے ہیں, تو عام لوگ مدد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث کا جو بدلِ کتابت ہے وہ ادا کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کے بعد بہت ساری ڈیٹیلز ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ نہ ہو وہ ہوگا, تو یہ ساری فقہی کتابوں کے اندر ڈیٹیلز ہیں. ہم نے جو اصول ہیں وہ اصول سامنے رکھ دیے کہ ایسا ہوگا. اوکے مفتی صاحب. اتحاد خان صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عامر صاحب, ناصر افتخار صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا حال چال ہے, کیا کہنا چاہیں گے آج؟ جی الحمدللہ, میں تو پہلے سے ریسرچ کر لیا تھا کیونکہ اس کی ایک ڈیبیٹ دیکھ لی تھی ارننگ کے اوپر جو غالب مرزا نے بنائی تھی نا, فالتو بات. اچھا میں نے نہیں دیکھی تھی. اچھا جی, تو میں نے اس پہ ریسرچ کیا تو کچھ مارکیٹ کے نام بھی مجھے, یا میں نے خود سے اپنا ریسرچ کیا تو ساری چیزیں مجھے کلیئر ہو گئی. تو مین چیز یہ ہے کہ جو بھی جاتے ہیں غالب مرزا کے چینل پہ, تو پہلے میں ان 3 ایجنٹ سے کہوں گا کہ پہلے ریسرچ کر لے, اس کے بعد جائے. تو وہاں پہ میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مارکیٹیں اسٹارٹ کی تھی, ان میں سے ایک آج بھی ہے, ان میں سے ایک آج بھی موجود ہے. بالکل, میں نے آپ کو حوالہ سے کمنٹ میں دیا تھا. اچھا, یہ بات میں نے, یہ دیکھیے اس کو کہتے ہیں دوغلاپن. اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا. پچھلی مرتبہ رمضان سے پہلے جب یہ مرزا غالب میرے پروگرام میں آئے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے میں آ کر ایک مارکیٹ کا آغاز کر دیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, یہ ثابت کریں کہ آپ نے کچھ تجارت بھی کی تھی کہ نہیں. بھائی تجارت میں آدمی خریدے گا بیچے گا, اب آج وہ ثابت کر دیا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, خریدنا بیچنا تجارت کوئی ہوتی ہے. بھائی بارٹر سسٹم پھر کیا ہے؟ جی بالکل. اور بہت سارا مرزا غالب بیسیکلی چاہ رہے ہوں گے کوئی انوائسز کو ریسیپٹس وغیرہ دکھائیں تب مانیں گے. نہیں اس سے بھی آگے ان کو کرپٹو کرنسی میں دکھائیں تب مانیں گے. یہ صحیح ہے, بل وغیرہ ہوں کچھ, یعنی آڈیٹنگ ہو اس بزنس کی, سی اے وغیرہ جو ہے وہ آڈیٹنگ کریں تب جا کے مانیں گے کہ بھی ہاں بزنس کیا ہے. کچھ اور کہنا چاہیں گے اتحاد خان؟ نہیں, بہت زبردست ہے, اور ان دونوں کے اوپر انشاءاللہ ہماری فیوچر میں اسٹریم آنے والی ہے منڈے کو عزیز بھائی کے چینل پہ. ایک تو ایڈم سیکر اور ساحل کے بارے میں انشاءاللہ بہت جلد. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. اچھا, جزاک اللہ خیر بھیا. اچھا یہ ہیں آپٹیمس ریڈ ایکس. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت